بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو تاکید کی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ حسنن بھی ہے اور ایک قراءت میں احسانن ہے۔ وصینا تاکید کرنے کے معنی میں، حکم دینے کے معنی میں، ہے نا، حکم جیسے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا، مراد اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ ایسے یہاں پر کہ ہم نے انسان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ما قبل میں آیات میں بیٹا آپ نے پڑھا کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت وغیرہ کا ذکر آیا، اللہ نے جو نشانیاں پیدا کی زمین و آسمان اور ان دونوں میں، ان کا ذکر کیا تاکہ ان کے ذریعے اللہ کی وحدانیت پر استدلال کیا جائے، اس کی قدرت پر استدلال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے والدین کی فرما برداری، ان کے حکم پر عمل کرنے کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ایک تو یہ کہ پڑھا آپ نے حدیث پاک میں کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اس کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ بات سمجھ گئی نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور عبادت وغیرہ کے ذکر کرنے کے بعد والدین کی فرما برداری کا ذکر فرمایا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ما قبل میں جو ذکر کیا ہے لوگوں کا، دو حالتیں ذکر کی، دو حالتیں، کیا مومنین کے احوال کا ذکر کیا جنت وغیرہ کا، اور کافروں کے احوال کا ذکر کیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب اس کے بعد والدین کی فرما برداری وغیرہ کا ذکر ہے۔ انسان یہ بتانے کے لیے کہ جنت اور دوزخ یہ دو درجے ہیں، انسان اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے تو جنت میں جائے گا، اور اگر ان کی نافرمانی کرتا ہے، انہیں تکلیفیں دیتا ہے تو جہنم میں جائے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ہم نے انسان کو وصیت کی، حکم دیا، تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا، ہے نا، مشقت کی حالت میں، مشقت کی بنیاد پر، ناگواری کی بنیاد ہوتے ہوئے، ناگواری کی حالت میں، ہے نا، کہ حمل میں جب بچہ ہوتا ہے تو ماں کو جو مشقت اور ناگواری ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کے حمل کو اس نے اٹھایا 9 مہینے، ہے نا، اور جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس وقت میں کیا مشقت اور پریشانی ہوتی ہے، اس کو بھی ماں نے برداشت کیا، ہے نا، اور یہی نہیں، اس کے بعد میں 2 سال اس کو اپنی چھاتی کا دودھ بھی پلایا، ہے نا، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور ان کا اٹھانا اور ان کا دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے ہے۔ کیا ہے؟ 30 مہینے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ حمل کی اقل مدت ہمارے نزدیک سمعنا کتنی ہے؟ 6 مہینے ہے، اور 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے، تو دونوں مل کر کل مدت 30 مہینے ہے۔ مدت رضاعت کے بارے میں تمام ائمہ کا یہی قول ہے کہ 2 سال ہے، البتہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب 2.5 سال کا ہے۔ کیا بیٹا 2.5 سال والا؟ کہ ان کے نزدیک 2.5 سال تک ہے، لیکن 2.5 سال کا حکم بھی اس وقت ہے کہ بچہ 2 سال کا ہو گیا ہے اور ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی غذا کھاتا ہی نہیں ہے۔ اب اگر وہ غذا بھی نہیں لیتا ہے اور ماں کا دودھ بھی 2 سال ہونے پر بند کر دیا جائے تو اب بچے کا اندیشہ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، اس لیے اجازت یہ دی ہے کہ 2.5 سال تک اس کو پلا دے تاکہ وہ کھانا پینا سیکھ جائے، اس کے بعد چھڑا دے۔ ارے بات سمجھی نہیں؟ 2.5 سال ایسی مدت حمل کم سے کم جو ہے وہ 6 مہینے ہے۔ کتنی ہے؟ 6 مہینے۔ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت سے ایک مرد نے نکاح کیا، اور نکاح کے 6 مہینے ہونے پر ان کے بچہ پیدا ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور تھا، ان کی خلافت کا دور تھا، یہ معاملہ آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت عثمان نے اس عورت کو بلایا، کیا اسے بلا کر لاؤ، اور آپ نے اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ کیا بیٹا؟ رجم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر ملی تو آپ امیر المؤمنین عثمان کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں امیر المؤمنین؟ کہا اس عورت کو میں رجم کرنے کا حکم دے رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے 6 مہینے میں ہی بچہ پیدا ہو گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بچہ زنا کا ہے۔ تو حضرت علی نے ارشاد کہا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت علی نے، جبکہ وہ اس وقت میں خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ حضرت عثمان بن عفان تھے،
کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہاں کہہ دیا تو خارجہ ہو جائے گا. ہاں قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، کہا پڑھا تو ہے. تو پھر حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے یہ آیت کریمہ نے پڑھی وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور ایک سورہ بقرہ کی آیت کریمہ حولین کاملین. حولین کاملین، اور حولین کاملین سے مراد بچے کو دودھ پلانا ہے 2 سال. 2 سال اگر اس سے 2 سال نکال دیتے ہیں تو 6 مہینے بچتے ہیں. تو حمل کی جو اقل مدت ہے وہ 6 مہینے ہے. کتنے بیٹا؟ 6 مہینے. تو حضرت عثمان نے اپنے اس بات سے رجوع کیا اور کہا اللہ کی قسم میں نے قرآن پڑھا تھا لیکن میرا ذہن اس طرف نہیں گیا، ہے نا، اور اس عورت کو واپس اس کے گھر بھیج دیا. ٹھیک ہے. تو حمل کی اقل مدت 6 مہینے ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال. اکثر مدت کتنی ہے بیٹا حمل کی؟ تو وہ 2 سال. کوئی بھی بچہ اپنی ماں کے حمل میں 2 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا، اور 6 مہینے سے پہلے اس کی پیدائش نہیں ہو سکتی. اور 6 مہینے کی پر مکمل ہونے پر بھی پیدائش بہت نہ کے برابر ہے نا. عموماً 6 مہینے میں پیدائش نہیں ہوتی، لیکن اگر ہو جائے بالاتفاق تو بچہ اسی شوہر سے مانا جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی کیا؟ تاکید کی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی. وفی قراءۃ احسانا، اور ایک قراءت میں احسانا ہے، امرناہ ان یحسن الیہما، یعنی ہم نے اس کو حکم دیا کہ ان دونوں کے ساتھ اچھائی کرے. فنصب احسانا علی المصدر بفعلہ المقدر، تو احسانا کا نصب مصدر ہونے کی وجہ سے فعل مقدر کی بنیاد پر ہے. ومثلہ حسنا، ایسے اگر حسنا پڑھیں تب بھی اس کا جو نصب ہوگا فعل مقدر کی بنیاد پر. حملتہ امہ کرہا، اس کو اٹھایا کیا؟ ناگواری کی حالت میں. ووضعتہ کرہا، اور اس کو وضع کیا جنا ناگواری کی حالت میں. اے علی مشقۃ. وحملہ وفصالہ، اور اس کو اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا رضاعت سے 30 شہرا، کتنا بیٹا؟ 30 مہینے. 6 اشہر اقل مدت الحمل، 6 مہینے اقل مدت حمل ہے، اور باقی اکثر مدت رضاعت ہے. وقیلا، اور کہا گیا ان حملت بھی 6 و9 ارضعته البا، کیا اگر وہ حاملہ ہو 6 مہینے، یعنی اگر اس کا حمل 6 مہینے رہا تو باقی جو 24 مہینے رہے وہ مدت رضاعت ہے. اور اگر حمل 9 مہینے رہا، 9 مہینے، تو 30 میں سے جو 9 نکال کے باقی دن بچیں گے اتنا مدت رضاعت ہوگا. ٹھیک ہے. ایک قول ہے یہ. وقیل ان حملت بھی 6، اور اگر وہ حاملہ ہوئی 6 مہینے یا 9 مہینے تو اس کو باقی مہینوں میں وہ دودھ پلائے گی. وبلغ 40 سنة، حتی ہے نا، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی طاقت کو پہنچ گیا. حتی فرماتے ہیں غایۃ لجملۃ مقدرہ، یہ جملہ مقدرہ کی انتہا کے لیے ہے. حتی جملہ مقدرہ کیا ہے؟ اے عاشا وعاشا حتی اذا بلغ اشدہ، یعنی بچہ پیدا ہوا، اس نے دودھ پیا اور زندہ رہا یہاں تک کہ اپنی مکمل طاقت کو پہنچ گیا، ہے نا. حتی اذا بلغ اشدہ، اشد سے مراد ہوا کمال قوتی، وہ اس کی قوت کا کمال ہے، عقل کا کمال ہے، اس کی رائے کا کمال ہے. عقل کامل ہوتی ہے، رائے کامل ہوتی ہے، قوت کامل ہوتی ہے. کب ہے؟ کس عمر میں؟ فرماتے اقلہ 30 سنہ، وہ کم سے کم 33 سال کی عمر ہے. کیا بیٹا؟ 33 سال کی عمر جب ہو جاتی ہے تو انسان کی عقل، اس کی رائے، اس کی طاقت مکمل ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد میں علیحدہ سے کوئی طاقت پیدا نہیں ہوتی، پھر تو کمزوری کا عالم شروع ہو جاتا ہے 33 کے بعد. وَبَلَغَ 40 سنہ، اور وہ پہنچ گیا 40 سال کو. کیا بیٹا؟ بلغ 40 سنہ، 40 سال کو، اے تمام یعنی تمام کو. وہ اکثر الاشد، اور وہ طاقت کا اکثر زمانہ ہے. 40 سال تک انسان کے اندر طاقت رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے نا، اپنے آپ کو جوان تصور کرتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر بزرگی والا خیالات آنے لگتے ہیں. بزرگی 40 کے بعد. بس میں ایک نہیں. قالا، تو اس نے کہا ربی، اے میرے رب. سنو، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق. کس کے بارے میں بیٹا؟ حضرت ابو بکر کے حق. حضرت ابو بکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے. بیٹا 2 سال. جب آپ کی عمر، حضرت ابو بکر کی عمر 18 سال ہوئی نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی 18 سال کی عمر میں، اور حضور کی عمر اس وقت میں 20 سال تھی. 20 سال تھی. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے. ایک دفعہ کسی تجارت وغیرہ کی غرض سے ملک شام جانا ہوا. وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیری کی درخت کے نیچے آرام فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر ایک راہب سے ملاقات ہوئی، ہے نا. تو
اس نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو اس بیری کے نیچے آرام کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا، اس راہب نے. تو حضرت ابوبکر نے کہا یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے پوتے عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں. تو اس راہب نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، اس لیے کہ یہ بیری کا درخت ایسا درخت ہے کہ اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ کے بعد سے آج تک کسی نے آرام نہیں کیا، کسی نے آرام نہیں کیا. یہ آرام کر رہے ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ یہ محمد عربی اور نبی آخر الزمان ہے نا. جب یہ حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو آپ کے دل کی جو کیفیت تھی وہ اور بدل گئی، اور پھر آپ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے. جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی اور حضرت ابوبکر کی عمر 38 سال تھی اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے ایمان لانے والے جو شخص تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. بات سمجھ میرا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہ دعا کی تھی، ربی اوزعنی، 40 سال کی عمر میں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب تو مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں. وہ کون سی نعمت کہ جو تو نے توحید کی ہمیں توفیق بخشی ہے، اس کا ہم شکر ادا کریں اور ہم نیک کام کریں، ایسے اعمال کریں کہ جن سے تو راضی ہو جائے. بات میں کہ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا، آپ کے والدین نے ایمان قبول کیا، ٹھیک ہے، جو آپ کے والد تھے ابو قحافہ. ارے بات سمجھ آ بیٹا کیا؟ اور آپ کے بیٹے تھے عبد الرحمن، انہوں نے بھی ایمان قبول کیا. کس نے کیا؟ عبد الرحمن، ان کا نام تھا محمد، اور آپ کے والد کا نام تھا عثمان بن عامر بن عمر، جن کی کنیت تھی ابو قحافہ. ارے بات سمجھیے میرا. اور آپ کی ماں کا نام ام الخیر بنت صخر بن عمر تھا. ان لوگوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا، اور حضرت ابو بکر نے یہ دعا کی. آپ کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. بیٹا حضرت ابو بکر کی ہی وہ یکتا شان ہے کہ جو خود بھی ایمان والے تھے، باپ بھی ایمان والے تھے، اور بیٹے بھی ایمان والے تھے، اور تینوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا. نہیں بس میں آ رہی. حضرت ابوبکر کے باپ نے بھی، خود اپنے آپ نے بھی، اور آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے بھی، تینوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا. یعنی خود بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی. بات سمجھ آ رہی ہے. اور حضرت ابوبکر ہی وہ انسان ہے کہ جو اپنے باپ کے رہتے ہوئے خلیفہ بنے تھے. باپ زندہ تھے لیکن بیٹا خلیفہ بنا. بات سمجھ آ رہی ہے. قال تو کہا ربی، اے میرے رب، الی آخر آیت تک، نزل فی ابی بکر صدیق، یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی. لما بلغ 40 سنہ، جب وہ 40 سال کو پہنچ گئے، بعد سنتین من مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے 2 سال بعد، یعنی جب آپ بعثت ہوئی اس کے 2 سال بعد، جب آپ 40 کے ہو گئے، 38 کے 2 وقت میں، آمن ابی، آپ ان پر ایمان لے آئے. ثم آمن ابوا، پھر آپ کے والدین ایمان لائے. ثم ابن عبد الرحمن، پھر ان کے بیٹے عبد الرحمن، اور ابن عبد الرحمن یعنی عبد الرحمن کے بیٹے، ان کے پوتے ابو عتیق، پوتے بھی صحابی تھے. ٹھیک ہے. اوزعنی الہمنی وفقنی کے معنی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے، الہام کر، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں شکر کروں تیری ان نعمتوں کا، انعمت بها علی، جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر، وہ توحید ہے. وان اعمل صالحا ترضا، اور یہ کہ ہم کریں وہ کام جس سے تو راضی ہے، تو راضی ہے، ایسے عمل کی تو ہمیں توفیق دے. ایمان لانے کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ایسے مؤمنین کو آزاد کیا تھا خرید کر کے، کہ جن کو اللہ کے دین کو قبول کرنے کی بنیاد پر عذاب دیا جاتا تھا. پڑھا ہوگا آپ نے کہ آپ غلاموں کو خریدتے تھے، جیسے حضرت بلال وغیرہ اور جو غلام تھے کہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا اور ان کے مالک انہیں ایمان قبول کرنے کی بنیاد پر مارتے تھے، ستاتے تھے، تو حضرت ابوبکر ان کو خریدتے اور اللہ کے نام پر ان کو آزاد کر دیتے تھے. فَأَعْتَقَ تِسْعَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ يُعَذَّبُونَ فِي اللَّهِ، تو آپ نے آزاد کیا 9 مومنین کو کہ جن کو اللہ کے دین کے بارے میں عذاب دیا جاتا تھا. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور تو میری ذریت میں کیا نیکی کی توفیق دے، انا ذریت کو، فَكُلُّ مُؤْمِنُونَ، تو وہ سب کے سب مومنین ہوئے. انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. اولئک، تو اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہے نا کہ جو ان بات کے کہنے والے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق ہیں، یہ ان کے علاوہ لوگ ہیں. اے قائل هذا القول، یعنی اس قول کے کہنے والے ابو بکر ان کے علاوہ، الذین نتقبل عنہم، کہ جن کی طرف سے ہم قبول کرتے ہیں،
احسن ما عملوا، وہ عمدہ عمل جو انہوں نے کی. احسن ما عملوا، احسن بمعنی حسن ہے. اب یہ سمجھ یہ نہیں ہے کہ جو عمل تھے ان میں حسن چھوڑ دیے اور احسن کو قبول کر لیا، ہے نا. احسن حسن کے معنی میں ہے کہ جو بھی نیک اور اچھے کام انہوں نے کیے ہم ان سب کو قبول کرتے ہیں. ما عملوا، جو انہوں نے کیے. ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم ان سے درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں کو. فی اصحاب الجنہ، اور یہ جنت والوں میں سے ہیں. اے حال، یعنی یہ حال ہے اس حال میں کہ وہ جملہ جنت والوں میں سے ہیں. اے کائنین فی جملتہم، یعنی ان تمام لوگوں میں سے ہیں جو جنتی ہیں. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اس وعدے کے مطابق جو ان سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور اسی پر زندگی گزارو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا. تو اس وعدے کے مطابق یہ بھی انہی جملہ جنتی لوگوں میں سے ہیں. فی قول تعالیٰ، جو وعدہ اس قول میں ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ رب العزت نے مؤمنین سے اور مؤمنات سے وعدہ کیا ہے جنات کا، باغات کا. تو جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اس وعدے کے مطابق ان کے لیے وہی جنت اور یہ لوگ جنتیوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اب والذی قال لوالدیہ سے اسی سے متعلق اور بھی کچھ آگے ذکر ہے.